بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. حضرت جعفر بن محمد صادق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ دسترخوان پر بیٹھو تو جلدی مت کرو، یعنی اٹھنے کی، بلکہ اسے طویل دو، کیونکہ اس مقدار وقت کو جو عمر میں شامل نہیں کیا جائے گا، یعنی اس کا حساب نہیں ہوگا. قیمہ سعادت. کسی مہمان کا یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کو شریک طعام کرے، الا یہ کہ میزبان کی اجازت حاصل کر لے. اس لیے کھانے پر حق ملکیت میزبان کو حاصل ہے، نہ کہ مہمان کو. اگر کچھ لوگ مل کر کھجوریں کھا رہے ہوں تو کوئی شخص ایک لقمے میں 2 کھجوریں نہ لے جب تک کہ اپنے ساتھیوں سے اجازت نہ لے لے. بخاری و مسلم. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ گھر لے گئے اور گھر والوں سے دریافت کیا کیا کچھ کھانے کو ہے؟ گھر والوں نے کہا ہاں. 3 ٹکیاں لائی گئیں جو کھجور کے دسترخوان پر رکھ دی گئی. حضور نے ایک ٹکیا اٹھا کر اپنے سامنے رکھی اور ایک ٹکیا ان کے سامنے رکھی اور تیسری ٹکیا اٹھا کر 2 ٹکڑے کیے. نصف اپنے سامنے رکھا، نصف ان کے سامنے رکھا. پھر فرمایا کوئی سالن ہے؟ عرض کیا گیا تھوڑے سے سرکے کے سوا اور کچھ نہیں. آپ نے فرمایا اسی کو لے آؤ، یہ بہترین سالن ہے. حیات الصحابہ. حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ سے لوگوں نے دریافت کیا کہ قرآن کی اس آیت کا جب اللہ فرماتا ہے کہ عدل اور نیکی کا حکم فرماتا ہے، جس میں اس کی کیا تفسیر ہے؟ یعنی ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، تو آپ نے فرمایا کہ یہ عدل ہے. عدل یہ ہے کہ اپنے ساتھی سے کھانے میں انصاف کرے، اور احسان یہ ہے کہ اس کھانے کے لیے اس کو اپنے سے بہتر سمجھے. جب کھانے میں عمدہ چیزیں سامنے آئیں تو انصاف یہ ہے، عدل یہ ہے کہ اس کے اپنے مہمان کے آگے رکھے، اس سے اس کا دل خوش ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہاں.